السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کما جس طرح کے اخرجہ کا آپ کو نکالا رب کا آپ کے رب نے من سے بیتی کا آپ کے گھر بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّ اور یقیناً فریقا ایک فریق من المؤمنین مومنوں میں سے لکارہون البتہ ناپسند کرنے والے تھے۔ یجادلونک وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے فی الحق حق کے بارے میں بعدما بعد اس کے جب تبینہ واضح ہو چکا کأنما گویا کہ وہ یساقون چلائے جا رہے تھے الی کی طرف الموت موت کے وہم اس حال میں کہ وہ ینظرون دیکھ رہے تھے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق جس طرح کہ آپ کو آپ کے رب نے حق گھر سے نکالا آپ کے حق کے ساتھ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک ایمان والوں میں سے ایک گروہ ناپسند کر رہا تھا یجادلونک فی الحق بعدما تبین وہ آپ سے حق کے معاملہ میں جھگڑا کر رہے تھے بعد اس کے کہ جب حق واضح ہو چکا کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون گویا کہ وہ موت کی طرف چلائے جا رہے تھے اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ جس طرح کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ یہ جس طرح کہہ کر تشبیہ کس چیز میں ہے؟ مفسرین نے اس کی دو بلکہ بہت زیادہ توجیحات بیان کی ہیں۔ ان میں آسان ترین یہ ہے کہ جس طرح بیت المال کے معاملے میں مال غنیمت کے مسئلہ میں ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، جنہوں نے مال غنیمت پکڑ لیا وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے، ہم تو کسی اور کو نہیں دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے ذریعے اس کی تقسیم کروائی تو شروع میں جن لوگوں سے لے کر ان کو دیا جن کو نہیں ملا تھا تو شروع میں تو ان لوگوں کو اچھا نہ لگا کہ ہم سے چھین کر دوسروں کو دے دیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہی عین عادلانہ اور منصفانہ تقسیم تھی، کیونکہ اگر ہم دوسری جگہ پر معمور ہوتے، اللہ کے نبی کی حفاظت کرنے میں ہم ہوتے یا اسی طرح مشرکین کو بگانے میں ہم لگے ہوتے اور مال غنیمت کوئی اور اکٹھا کرتا اور ہمیں کچھ نہ ملتا تو ہمیں بھی برا لگتا نا کہ ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو خلاصہ یہ بنا اس مطلب کا کہ جس طرح مال غنیمت میں انہوں نے فیصلہ درست نہیں کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے درست فیصلہ کیا اور شروع میں ان کو وہ تقسیم پسند نہیں تھی جو اللہ نے کی، بعد میں ان کے دل کھل گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو آپ کے گھر سے نکالا یعنی مدینے سے نکالا تو اس وقت لڑائی کے لیے نکلنا بھی ان کو پسند نہیں تھا۔ جس طرح مال غنیمت کی تقسیم ان کو پسند نہیں تھی اسی طرح لڑائی کے لیے نکلنا بھی ان کو پسند نہیں تھا، لیکن جس طرح اس تقسیم کے اندر خیر اور برکت تھی اسی طرح مدینے سے آپ کو نکالنے میں اور کافروں سے جہاد کروانے میں بھی آپ کے لیے خیر اور برکت تھی۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تھوڑا سا پس منظر اس کا یہ بنتا ہے، یہ واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، مختصر سنا دیتا ہوں۔ مشرکین مکہ نے مہاجرین کو جو اذیتیں پہنچائی تھیں، ان کے مال غصب کیے، مہاجرین نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنا بدلہ لیں گے،
اس سلسلے میں ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ جو پورے قریش کے سامان پر منحصر تھا اور وہ شام سے لے کر آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ معلومات کر کے آؤ ابو سفیان کے قافلے کی۔ تو آپ کو اطلاعات دی گئی کہ وہ قافلہ فلاں جگہ پہ پہنچ چکا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ 319 یا مشہور روایت کے مطابق 313 اتنے افراد اپنے ساتھ لیے اور آپ چل دیے۔ ابو سفیان کو محسوس ہو چکا تھا کہ یہ لوگ مجھے دیکھ کر گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ انہوں نے اسی وقت رستہ بدل لیا، مین شاہراہ کو چھوڑ کر ساحل سمندر کے رستے کنارے کنارے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے چند لوگوں کو لے کر نکلے۔ اب تجارتی قافلہ تو بچ کے نکل گیا، اب آگے سے آ گیا ابو جہل کا قافلہ جو 1000 پر مشتمل تھا۔ تو جب وہ قافلہ سامنے آیا نا تو اس وقت کچھ مسلمانوں کو تشویش ہوئی، اور یہ تو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو تجارتی قافلہ لینے آئے تھے، تو یہ تو ہمیں اچانک لڑنا پڑ گیا، اب کیا کریں گے؟ ہماری تو تیاری نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح مدینے سے تجھے تیرے رب نے نکالا حق کے ساتھ، حالانکہ ایک گروہ اس لڑائی کو اور اس معاملے کو پسند نہیں کر رہا تھا، لیکن اس میں خیر تھی، بعد میں آپ کو مال غنیمت بھی ملا اور اللہ نے اسلام کو غالب بھی کیا۔ اسی طرح مال غنیمت کے معاملے کے اندر بھی بعض لوگوں نے جو کیا اس میں خیر اور حق اسی میں تھا جو اللہ کے طریقے کے مطابق تقسیم ہو۔ یہ ہے اس آیت کا معنی اور مطلب۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایمان والوں میں سے ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا۔ اس میں صحابہ کرام کی شان میں کوئی توہین نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، یقیناً یہ اعلیٰ ایمان کے لوگ تھے، لیکن ایسا ہوتا ہے اچانک بعض دفعہ انسان کو لڑنا پڑ جائے، اچانک ایسا معاملہ آ جائے تو انسان کو کچھ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو شروع کے اندر تو مومنوں کو پریشانی آئی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کھول دیے۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ جھگڑنا کس چیز میں مراد تھا؟ اس سے مراد ہے کہ جب ابو جہل کا قافلہ سامنے آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اس طرف ہے، اب یقین ہو گیا دونوں گروہوں کو کہ لڑائی ہوگی۔ اس وقت کچھ مسلمان بحث کرنے لگ پڑے، بحث سے مراد کے پریشانی کے عالم میں کہنے لگے کہ ہم تو لڑائی کے لیے آئے تھے، یہ تو آپ نے ہمیں لڑائی والے قافلے کے سامنے بچھا دیا، ہم تو نہیں لڑنے آئے تھے، آپ ہمیں پہلے بتاتے، ہم کوئی تیاری کر کے آتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو جھگڑے سے تعبیر کیا۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے حق کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی کہ حق سے مراد مشرکین مکہ کے لشکر سے لڑائی ہے، اس معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، یعنی بحث کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بعدما تبین، اس کے بعد کہ جب واضح ہو گیا کہ اب لڑائی ہونی ہی ہونی ہے، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ اپنے آپ کو تعداد کو کم سمجھتے ہوئے یوں محسوس کر رہے تھے، اس کیفیت کے اندر تھے جس طرح کسی کو موت کی طرف گھسیٹا جا رہا ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنی موت آتی دیکھ رہا ہو، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جس وقت جنگ لشکر سامنے آیا تو وقتی طور پر ان کی کیفیت یہی تھی، بالکل ان کو یہی لگ رہا تھا کہ ہم موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ہم موت کو گلے لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ابتدا کی کیفیت تھی۔ شاید یہاں پر بیٹھ کر کسی کے دل میں یہ آتا ہو کہ یہ تو صحابہ کرام تھے،
ان کی تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یاد رکھیے یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہجرت کر کے آئے ہوئے تقریباً 1 سال یا 1.5 سال ہوا تھا۔ تو یہ ابتدا کی جو کیفیت تھی یہ فطری کیفیت تھی، جس طرح کہ ہمارا اللہ پر یقین ہے، ہمیں یقین ہے کہ مومن آدمی جب مرتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، لیکن مرتے وقت خوف آتا کہ نہیں آتا؟ موت سے ڈر لگتا کہ نہیں لگتا؟ پتہ بھی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا جنت کا، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ طبعی اور فطری خوف ہے۔ اسی طرح یہ جو کیفیت تھی نا، یہ طبعی اور فطری کیفیت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کے ذریعے دبا دیا، ایمان کے ساتھ انہوں نے اپنی اس کیفیت کو قابو کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے حوالے سے کچھ کیفیات، اصل میں یہاں پر بھی تربیت مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تربیت کر رہا ہے کہ نبی جو فیصلہ کرے، نبی کا جو طریقہ ہوتا ہے اس پہ دل و جان سے مطمئن ہو جاؤ، اس پر کسی بھی طرح اعتراض مت کرو، تاکہ تمہیں نبی کے فیصلوں میں آسانی رہے۔ اپنے فیصلے کرو گے تو مشکلات آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔